آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا مضمون بھی پچھلے مضمون کے ساتھ پیوستہ ہے، لیکن اس کا ذیلی اور ضمنی مضمون کا عنوان جو ہے وہ خواتین کی تعلیم و تربیت، اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے، اس کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں گھر میں تھی، ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو اس نے آ کر کہا کوئی چیز ہے تو دو ہمیں کھانے کی قلت ہے۔ تو حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے گھر میں دیکھا 3 کھجوریں مجھے ملی، وہ تینوں کھجوریں میں نے اس خاتون کو دے دی۔ اس خاتون نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی، دونوں کو۔ تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو بیٹیوں نے اپنی کھجور کھا کے اپنی ماں کا منہ دیکھنا شروع کیا۔ اس ماں نے وہ تیسری کھجور بھی درمیان سے ٹکڑے کی اور آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی، خود نہیں کھائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آج نیا کام دیکھا ہے، شفقت اور محبت کا عجب اظہار دیکھا میں نے، کہ ماں جو ہے اس نے ایک دانہ تو کیا کہ ذرہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ کل 3 کھجوریں تھیں، ایک ایک اس نے بیٹیوں کو دے دی، اور تیسری کھجور جب منہ میں ڈالنے لگی تو بیٹیوں نے ماں کے منہ کو دیکھا تو ماں نے وہ بھی نکال کے اپنے بیٹیوں کو دے دی، آدھی آدھی کر کے۔ یہ سننے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو 2 بیٹیاں دے یا 3 ہوں، 2 بہنیں ہوں یا 3 ہوں، مختلف احادیث مبارکہ کا مجموعہ عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث پاک میں 2 کی بات ہے، ایک میں 3 کی بات ہے، ایک میں بیٹیوں کا ذکر ہے، ایک میں بہنوں کا ذکر ہے۔ یعنی بہن کا بوجھ یوں کہ اس کا والد دنیا سے چل بسا تو بوجھ اس کے بھائی پر آ پڑا، بہنوں کا بوجھ۔ تو فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ 2 یا 3 بیٹیاں دے تو فرمایا کہ پھر وہ ان کی تربیت کرے، فَأَحْسَنَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، اچھی طرح تربیت کرے ان کی، اور ان کو علم سکھائے، اچھی طرح علم سکھایا انہیں۔ علم سکھانے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اچھی جگہ نیک بندہ ڈھونڈ کے ان کا رشتہ کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں نا، میں اسی طرح کر کے وہ اور میں ہم جنت میں اکٹھے جائیں گے۔ اندازہ لگائیں یہ حدیث پاک کس طرح واضح اور عیاں کر رہی ہے اس بات کو کہ خواتین کی دینی تربیت جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اور میں اتنا ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے، آپس میں مل کے کھڑے ہوں گے، درمیان میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوگا، اس طرح ہم جنت جائیں گے۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف جو ہے خاص خواتین کی، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی دینی تربیت کے حوالے سے جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ اس سے بخوبی عیاں ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے فقہاء کرام علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مسلمان مرد جو ہے اس پر واجب ہے کہ یہ علماء سے دین سیکھے۔ سن رہے نا آپ غور سے، مرد پر واجب ہے، چاہے بھائی ہو، باپ ہو، جی بیٹا ہو، ان پر واجب ہے کہ وہ علماء سے جا کر دین سیکھے، علم سیکھے، سیکھ کر کے گھر میں آ کر اپنی عورتوں کو سکھائے، اپنی عورتوں کو سکھائے۔ اور ہمارے فقہاء کرام میں بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ، آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت رکھا ہوا تھا، گھر میں بیٹیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، جتنی آپ کی محرم تھی خواتین، بچیاں بڑی جتنی بھی عمر کی تھیں، سب کو جمع کر کے ان کو رسول اللہ علیہ السلام کا دین سکھایا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں مرد پر 2 ذمہ داری آ گئی،
صرف یہ نہیں کہ خود سیکھے بلکہ اپنی گھر والیوں کو بھی سکھائے، اپنی بیٹی کو، بہن کو، اپنی ماں کو سکھائے، وہ خود سیکھ کر آئے، علماء سے پوچھ کر آئے اور گھر آ کر بتائے، انہیں بتایا کہ یہ آج میں نے حضور کے دین کا مسئلہ سیکھا ہے، لہذا تم بھی سیکھ لو، کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن تم اپنی جہالت کی وجہ سے میرے گریبان کو پکڑو۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، قیامت والے دن ایسے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی پکڑ ہوگی جنہوں نے اپنے گھر تک دین کا علم نہیں پہنچایا تھا اور جہالت کی وجہ سے ان کے گھر والے غلط اعمال کرتے رہے، قیامت والے دن گھر کا متولی وہ پکڑا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، گھر کا متولی جو ہے اس کی گرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں کہ تو نے ان کی صحیح تربیت منہج نبوی کے مطابق کیوں نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعدد نکاح کا ایک عمل فرمایا، حضور نے نکاح کئی سارے فرمایا حضور نے، ان میں سے ان کے متعدد نکاحوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت وہ یہ بھی تھی تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو دین کا علم سکھا دیں، ان سے پھر خواتین اسلام جو ہیں وہ آ کر سیکھیں، اس طرح کر کے علم کی اشاعت اور ترویج ہو۔ ہیں جی، آج آپ دیکھیں ذرا غور کریں، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر، آج ہماری خواتین جو ہیں بہت بڑی تعداد ان کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، خواتین کو چھوڑے مردوں کو پتہ نہیں ہے کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جائیں کیسے پاک کرنے ہیں یہ نہیں پتا ہمیں، ناپاک ہو جائیں کتنی بار دھونا ہے، کتنی بار نچوڑنا ہے اور کس حد تک نچوڑنا ہے یہ معلوم نہیں ہے ہمیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، خواتین نے سارے کپڑے پاک ناپاک اکٹھے کیے، مشین میں ڈالے، وہاں سے پھر دوسری مشین میں خشک کیے، بغیر دھوئے بغیر پاک کیے، وہ جناب سیدھے جناب خشک ہو گئے کپڑے، جناب پہن لیے استری کر کے حاجی صاحب نے، نماز ادا کر لی مسجد میں۔ اب جتنے کپڑے دھلے سارے کے سارے ناپاک ہو گئے، سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اور جتنے لوگوں نے کپڑے پہنے سب کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ بتائیں بھائی آج کہاں خیال کیا جاتا ہے اس مسئلے کا ہمارے گھروں میں؟ خواتین کو نہیں معلوم، تو یہ سکھانا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ گھر کے اندر کوئی محرم ہو ایسا جو جانتا ہو دینی ضروری مسائل، عالم ہو، کچھ پڑھا ہو، وہ سکھائے، اس پر فرض ہے اپنی گھر والی خواتین، گھر کی خواتین کو سکھائے۔ اگر وہ اسے نہیں پتا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتا وہ، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے، اس سے جا کر سیکھے اور گھر آ کے بتائے کپڑے پاک کیسے کرنے۔ خواتین کے خاص مسائل جو ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا عورتوں کو۔ کئی ساری خواتین مجھ تک اطلاع پہنچی ہے وہ ایسے نماز پڑھتی رہتی ہیں۔ بتائیں، آپ حیران ہوں گے، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا 30 سال ہو گئے تھے، مسلمان ہے، خود کو سنی کہتا ہے، سنیوں میں رہتا ہے، 11ویں منڈ کے کھاتا ہے، 30 سال ہو گئے غسل نہیں تھا اس کا، غسل نہیں تھا اس کا، اندازہ لگائیں 30 سال ہو گئے تھے۔ اب کہاں جائے بندہ؟ بتائیں بھائی یہ بھائی اچھا لوگ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں جی مولوی دستے نہیں ہیں جی، میں کہ مولوی تینوں پھڑ کے دسے، مولوی تیرے پاؤں پکڑ کے بتائے گا تجھے، اور تجھے پر فرض نہیں ہے، باقی ساری چیزیں تو سیکھ لیتا ہے، دنیا کا کاروبار سارا سیکھ لیتا ہے، یہ کیوں نہیں سیکھتا تو؟ یہ کیوں نہیں جا کر پوچھتا علماء سے؟ تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بھائی ہر بندے پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ دین کے مسائل سیکھے، سکھانے کے بعد اپنے گھر جا کے اپنی بیٹیوں کو سکھائے، اپنی ماں کو سکھائے، اپنی بچیوں کو سکھائے، سب پتہ ہے مسئلہ دین کا، حضور کی شریعت کا۔ تو کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے، دین کا مسئلہ کیسے پوچھیں جی؟ گھر کی خواتین بھی شرم میں بغیر پاک ہوئے کپڑے، ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، گھر والوں کو بھی ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھاتی رہتی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چلو شرم تو باقی رہی نا، ناک تو نہیں نہ گری، ناک اونچی رہنی چاہیے بس۔ تو بھائی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے کہ تم پر لازم ہے میں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی دے یا بہن دے، اس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ علم دین سیکھے بھی اور آگے اپنی بچیوں کو سکھائے بھی۔ تو کتنی بڑی اہم بات جو ہے اس مسئلے سے نکل رہی ہے، ہمارے سامنے بیان عیاں ہو رہی ہے بلکہ۔ اچھا اب آپ کو بھی معلوم ہے تقریباً ہر بندے کا پالا اس طرح پڑتا ہوگا، گھر میں حکمران خواتین ہی ہوتی ہیں، مردوں کی کم ہی چلتی ہے۔ جو باہر جا کے بیچارہ پھڑے مارا ہوگا میں تس کر دیتا ہوں، گھر میں وہ بھی بیچارہ نظریں نیوی رکھتا ہوگا۔
یہ بھی ذہن میرے مسئلہ کئی سارے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے نہیں جی میں تو یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. اب میں ان خواتین کو ان بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور دنیا کی ساری رسومات سارے کام آپ کو جب اپنے سوٹ کی بات آ جائے ضد کر کے اپنے شوہر سے لے لیتی ہے نہیں لیتی؟ شوہر سے لیتی ہے نا, اڑ جاتی ہیں بھی یہ چاہیے روٹی بنے گی ورنہ روٹی نہیں بنتی, بیچارہ لا کے دیتا ہے انہیں ہمیں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے. بڑے بڑے مولوی ہم نے دیکھے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک کی شادی بیاہ پر فوتگی پر ناجائز رسمیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے حضرت یہ تو جائز نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بیوی نہیں مانتی, بیوی نہیں مانتی جی. اس کے مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب پر بھی ہولڈ مائی صاحبہ کا ہے, خاتون کا ہے, وہی جناب حکمران ہے آپ پر. تو میں وہ خواتین کو کہنا چاہتا ہوں خدا کی بندی اگر تو دنیاوی کام اپنے دنیاوی رسومات اپنی ضد کر کے اپنے شوہر سے منوا سکتی ہے تو دین کے کام اپنے شوہر سے کیوں نہیں منوا سکتی ہیں؟ اپنے شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی تو کہ جناب جا جا کے دین سیکھ کے اور مجھے بھی سکھا. کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن تو بھی پکڑا جائے میں بھی پکڑی جاؤں, تو بھی جہنم جائے میں بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو یہ ضروری ہے بھائی وہ خواتین بھی ذرا ضد کریں اپنے دین کے معاملے میں تاکہ ان کی آخرت بن جائے. یہاں ایک جوڑے کے لیے ایک جناب برگر شورمے کے لیے عورتیں ضد کر بیٹھتی ہیں. میں صحیح کہتا ہوں اگر عورت سیدھی ہو جائے نا تو پورا قبیلہ سیدھا ہو سکتا ہے, صرف عورت سیدھی ہو جائے. عورت کہے جی مجھے تو دین چاہیے اور گھر میں چاہیے تو مجال ہے مرد کی وہ سیکھے نا, وہ خود بھی سیکھے گا اور گھر آ کے بھی سکھائے گا. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیں, گھر میں ان کی خواتین انہیں کیا دی تھی جا کے یہ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آنا. ہاں جی وہ آ کر صدر السلام سے جا کر پوچھتے. کتنے سارے مسائل ہیں آپ ذخیرہ احادیث کو اٹھائیں کہ کسی نے اپنی بیٹے کو بھیجا تھا, کسی نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا, کسی نے کسی کو بھیجا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ. ہاں جی کئی سارے صحابہ ہیں آ کر پوچھتے تھے حضور میری اماں یہ پوچھ رہی ہے مسئلہ, اس کا جواب ارشاد فرما دیں. بتائیں وہ پھر اماں بھی تو اماں تھی نا جی, جسے پتہ تھا جناب وہ مائیں پہلی مائیں شور کو گھر سے باہر سے روانہ کرتے ہوئے نا, گھر سے باہر روانہ کرتے ہوئے یہ کہا کرتی تھی تم جا رہے ہو نا گھر سے باہر حلال روزی لانا, حرام نہ لانا. حلال ہوگی کم ہوگی گزارا کر لیں گے, حرام آ گئی نا زیادہ بھی آ گئی تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں کھلاتے کھلاتے آپ جہنم جا پڑیں اور ہم آپ کی وجہ سے آپ بھی جہنم جا پڑیں, سارے کے سارے جہنمی بن جائیں. تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے جی, صرف کپڑے پاک ناپاک کرنے کے معاملے میں کتنی کوتاہی ہو رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر. نہیں معلوم ہمارے گھروں کی خواتین کو کہ جناب ہمارے کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں, لباس جو ہے ہم نے جو پہنا ہوا ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے. آپ ذرا پوچھیں تو صحیح گھر کی خواتین کو کپڑے کیسے پاک کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ خواتین ایسی ہوں گی بیچاری جو جانتی ہوں گی, وہ بھی بوڑھی اماؤں سے سنا ہوگا انہوں نے, یا جناب کسی شوہر نے جا کے بتایا ہوگا یا بھائی نے بیٹے نے بتایا ہوگا, وگرنہ اللہ ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہے جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کپڑے کیسے پاک کرنے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میں آپ کے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام, یہ میں اس بنیاد پہ حدیث پاک سنا رہا ہوں, اگر گھر کے اندر خاتون پڑ جائے نا, خاتون دین سیکھ جائے تو پورا قبیلہ سیدھا ہو جاتا ہے, پورے قبیلے کے اندر علم کا شوق آ سکتا ہے. اگر خاتون جو ہے وہی علم کی دوست نہ ہو, علم کے ساتھ محبت رکھنے والی نہ ہو تو پھر آگے جتنا بھی معاملہ چلے گا وہ سارے کا سارا وہی ہوگا. اگر ماں کو علم کے ساتھ محبت نہیں ہے آگے بیٹے بھی علم سے دوری ہوں گے, پھر بچوں میں علم کی محبت کبھی نہیں آئے گی. اگر ماں کے اندر غیرت دینی نہیں ہے نا آگے بچوں کے اندر بھی غیرت دینی نہیں آئے گی. یہ حدیث پاک دیکھیں, یہ حدیث پاک ذرا نا سارے دوست کان دل کے کان کھول کے سنیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کیف بکم اذا فاسق فتیانکم وطغى نساؤکم, فرمایا میرے صحابہ وہ وقت تم پر کیسا آئے گا جب تمہارے لڑکے فاسق فاجر ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, سر پھری عورتیں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ تو یہ سن کے پریشان ہو گئے, صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نوجوان لڑکے فاسق فاجر. آج آپ دیکھ لیں جس بھی لڑکے کو ہاتھ لگائیں لڑکی کو بھی ہاتھ لگا لیں, یونیورسٹی میں کالج میں پڑھنے والی اللہ ماشاءاللہ اللہ چند ایک کے, باقی سب شیشے پہ لگے ہوں گے, سب چرس بھنگ پہ لگے ہوں گے, شراب پہ لگے ہوں گے بچے. حال یہ ہو چکا ہے جی.
جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پہ شرابیں پی رہے ہیں، جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پہ شیشہ پی رہے ہیں، جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پہ بھنگ چرس پی رہے ہیں. اندازہ لگائیں کیا ہو رہا ہے آج. جتنی چرس بھنگ یہ جو نشے والے معاملات یونیورسٹیوں میں چل رہے ہیں کہیں بھی نہیں چل رہے. آج یونیورسٹیوں میں جتنی یہ کام لڑکیوں میں اتنا لڑکوں میں بھی نہیں ہے. بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. اور ابا خوش ہے کہ بیٹی تعلیم اور ترقی پا رہی ہے. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. تو پھر بتائیں یار جب معاملہ ایسا ہوگا. آج کتنے سارے نوجوان لڑکے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہمارے محلے کے ہیں، نوجوان ہیں لڑکے، نشے میں پڑے ہوئے ہیں، سارے نشے میں پڑے ہوئے. ممکن ہے ان کے ابوں کو بھی پتہ نہ ہو اس بات کا. اب ابھی یہی سمجھتا ہے کہ بیٹا تو بڑا مصروف ہوتا ہے جی، یہ تو سٹڈی میں مصروف ہوتا ہے، یہ نہیں پتا کہ بیٹا کسی اور سٹڈی میں مصروف ہے. یہ دیکھیں جی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَائِنٌ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں اور عورتیں سرکش سر پھری ہو جائیں. میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد میں نعم و اشد، میرے صحابہ ہاں یہ ہوگا، لیکن یہ بھی ذہن میرے اس سے بھی سخت ہوگا کام، اس سے بھی سخت کام ہوگا. آج بتائیں جی عورتیں سرکش ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ لڑکے فاسق فاجر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بتائیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے فرمایا حضور نے اسی حدیث پاک کا حصہ اگلا، کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، میں وہ وقت تم پر کیسا آئے گا جب تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے. صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ ایسا بھی وقت آ جائے گا ہم پر، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، گناہ سے منع کرنا چھوڑ دیں گے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَائِنٌ، یہ واقعی ہو کر رہے گا، ایسا ہو جائے گا ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، گناہ سے منع نہیں کریں گے. معذرت کے ساتھ اب آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے، گریبان میں غور کرے، باقی زندگی ساری چھوڑیں، صرف ایک ہفتہ پچھلا جو ہے نا اسی کا حساب کرے ہر بندہ، ہم نے کتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے، کتنے لوگوں کو گناہ سے منع کیا ہے؟ ایک بھی نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. اندازہ لگا لیں پھر. صرف میں نے ایک ہفتے کا پوچھا آپ سے اور جواب ہمارا کیا ہے؟ یہ آیا ہے، نام ہے جواب ہے. بتائیں پھر میرے آقا علیہ السلام کو جو فرمان ہے تم چھوڑ دو گے؟ آج چھوڑا ہے ہم نے؟ نہیں چھوڑا. میں تم یہ کام چھوڑ دو گے؟ آگے دیکھیں صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا حکم قرآن کا کیسے چھوڑیں گے ہم؟ یا رسول اللہ یہ ہو کر رہے گا؟ میرے آقا علیہ السلام میں نعم و اشد، میرے صحابہ اس سے بھی بڑا ہوگا کام، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہوں گی. صحابہ حیران ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے شامہ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، میں صحابہ وہ وقت کیسا آئے گا جب تم نیکی کا کام، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، بلکہ اس سے آگے یہ کرو گے تم لوگوں کو، لوگ صحابہ نہیں آنے والے لوگ، بلکہ تم یہ کرو گے لوگوں کو گناہ کی دعوت دو گے، نیکی سے روکو گے. یہ تم کرو گے، یہ لوگ کریں گے. اب بتائیں بھائی آج گناہ کی دعوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ نیکی سے روکا جا رہا ہے نہیں روکا جا رہا؟ نیکی کی بات کر لے کہتے ہیں نماں ہی آ گئے جی، آج تک تو ہم نے نہیں سنا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرتم بالمنکر، تم گناہ کا حکم دو گے، ونہیتم عن المعروف، اور نیکی سے روکو گے، تم یہ کام تم کرو گے. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَائِنٌ، یا رسول اللہ یہ بھی ہو کر رہے گا ہم پر، یا ہمارے لوگ یہ بھی کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم و اشد، ہاں اس سے بھی آگے اگلے کام ہوں گے. یہ تو چھوٹا ہے، اس سے بھی آگے کے کام ہوں گے، آگے آگے کام کرو گے تم. یہ چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہوں گی. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑی باتیں ہوں گی کیا؟ یہ دیکھیں حدیث پاک کے آخری الفاظ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکر والمنکر معروفا، میں وہ وقت کیسا ہوگا تم پر جب تم گناہ کو نیکی سمجھو گے، نیکی کو گناہ سمجھو گے. آج امت کے نزدیک یہ ہو چکا ہے، نیکی ان کے نزدیک گناہ ہو گئی ہے، گناہ ان کے نزدیک نیکی بن چکا ہے. اندازہ لگائیں، گناہ نیکی ہو چکے، نیکی گناہ ہو چکا ہے. آج اچھے بچے بھلے مولوی جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں جی، میں کسی کے سامنے اور کیا بات کروں، خود بریلی شریف مرکز کو دیکھ لیں، وہاں سے ہمارے خلاف فتویٰ جاری ہوا کہ یہ ناموس رسالت کی جو تقریریں ہیں اس کی یہ سننی حرام ہے. اندازہ لگائیں، اس کی تقریریں سننی حرام، میری تقریر سننی حرام ہے.
میری کتاب پڑھنی حرام ہے، یہ فتویٰ جاری ہوا وہاں سے، فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے، وہاں کے جو مولوی نے فتویٰ جاری کیا ہے ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں۔ لیکن کل کی بات ہے، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے مزار کے سامنے انہوں نے ہندوؤں والی پوجا کی ہے، یوگا جسے کہتے ہیں، ہندوؤں والی پوجا کی ہے، جو اپنے بھگوانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں اس طرح کر کے، وہ سارے ڈرامے انہوں نے امام احمد رضا کی قبر کے سامنے کیا۔ تو بتائیں یار، یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام نے میں قیامت کے قریب تم گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھو گے، بتائیں یار آج ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے اس کو؟ نیکی روک دی جائے، گناہ انہوں نے دربار پہ کر لیا، بتائیں نیکی روک دو، بھی درس نہیں سننا اس کا حرام ہے، بھائی قرآن نہیں سننا اس کا حرام ہے، سننا اس سے قرآن۔ بتائیں یار آج تک ہم نے کیا بات کی ایسی سوائے شیطان کے اور اس کے چیلوں کو لتاڑنے کے، اور کوئی بات کی ہم نے؟ دین کے خلاف کبھی سنی آپ نے میرے منہ سے بات؟ کوئی ہمیشہ دین کی غیرت کی بات کی ہے؟ تو بتائیں پھر ہماری تقریر سننی حرام کیوں ہے؟ ہمارا درس سننا حرام کیوں ہے؟ ہماری کتاب پڑھنی حرام کیوں ہے؟ اور وہاں پہ بتوں کی پوجا والے اسٹائل بنانے، اور بھی امام احمد رضا کی قبر کے سامنے ہیں، اور وہاں پہ کوئی مولوی بول بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا مولوی صاحب، بندہ جس کے دسترخوان سے روٹی کھا لے نا، پھر اسی کی بولی بولنی پڑتی ہے۔ وہاں کے ملا 60,000 روپے لیتے ہیں مودی سے، مولوی کو 60,000 روپے ملتا ہے مہینے کا۔ آپ پاکستان کا حساب لگائیں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ 60,000 روپے مودی ان کو ابا ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا، وہ ان کو اس لیے دے رہا ہے ان کو دانا ڈالو یہ کتے بولیں گے نہیں کبھی بھی، بس صرف اس لیے اپنے بوتھے بند رکھیں، صرف اس لیے کہ حضور کے دین پہ کمپرومائز ہو جائے، نہیں بولیں گے کبھی بھی۔ وہاں حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخی ہوئی، سارے مولوی چپ تھے۔ وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، سارے مولوی چپ تھے۔ لیکن جیسے اب یہ بتوں کی پوجا والے اسٹائل بنائے گئے امام احمد رضا کی قبر پر، سارے مولوی چپ ہیں۔ لیکن جب بات آ جائے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کی ہیں تو پھر سارے مینڈکوں کی طرح ڈڈوؤں کی طرح باہر آ جاتے ہیں، لو جی یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، اس کی تقریر سننی حرام ہے، اس کا درس سننا حرام ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، زبان سے پڑھ رکھا ہے، کانوں سے سن رکھا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہارے نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی، اس وقت تم گناہ کو نیکی سمجھو گے، نیکی کو گناہ سمجھو گے۔ اور یہ مولویوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مولوی جب نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھیں گے تو بتائیں آگے پرنالے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی زمین پر آتا ہے نا جی، عوام بھی وہی سمجھے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں تک صحیح دینی تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔